علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعود العلماء یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہی ہوں گے، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ حرف ضاد سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ تحقیق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے تو علماء نے اس کے اوپر کافی بحث و مباحثہ، کافی کلام کیے، بلکہ مکمل کتابیں حرف ضاد پر موجود ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ چند ایک بنیادی باتیں، چند ایک بنیادی عنوانات لے کر اس پر بات کی جائے۔ تو چلیں آج سے شروع کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو بنیادی عنوان ہے، بلکہ بنیادی سوال بھی ہے، ہر قرآن پڑھنے والے اور ہر ایک قاری اور ہر ایک تجوید پڑھنے والے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخر یہ حرف ضاد کی ادائیگی میں اختلاف کیوں پیدا ہوا، اور یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا۔ یہ ایک یعنی بنیادی سوال ہے۔ اسی سوال کو آج دیکھتے ہیں اور اسی وجوہات کو تلاش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس سے یہ حرف ضاد کی ادائیگی میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو پہلی بات وہ یہ ہے کہ حرف ضاد کا جو مخرج ہے وہ مخرج مشکل ہے، یعنی مخرج کی دشواری یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں 17 مخارج ہیں، اور 17 مخارج میں ہر مخرج سے 2 حرف 3 حرف یہ نکلتے ہیں، لیکن جب ضاد کی باری آتی ہے تو یہ اکیلا نکلتا ہے، اس کے قریب بھی کوئی حرف نہیں ہے۔ یہ اکیلا نکلتا ہے مخرج سے اور اس کے قریب بھی کوئی حرف نہیں ہے۔ تو گویا کہ مخرج کی دشواری ہے، اور صحیح مشق نہ ہونے کی وجہ سے حرف ضاد ہم غلط پڑھتے ہیں۔ یہ تو بنیادی وجہ پہلی ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو حرف ضاد ہے یہ صرف اور صرف عربی زبان کا لفظ ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ عربی زبان کے مختلف نام ہیں، ان میں سے عربی زبان کا ایک نام ہے لغت الضاد، یعنی ضاد کی زبان۔ اب یہ ضاد جو حرف ہے یہ صرف اور صرف عربی زبان میں پایا جاتا ہے، باقی کسی اور زبان میں یہ نہیں استعمال ہوتا۔ تو عربی زبان کا لفظ ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب اسلام عرب سے باہر عجم کی طرف آیا اور عجمی جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اب لازمی بات ہے ہماری زبان ہے اردو، ہماری زبان ہے پشتو، ہماری زبان ہے پنجابی۔ اب جب ہم عربی زبان پڑھیں گے تو عربی زبان کا ایک حرف وہ ہم کیسے ادا کریں گے؟ وہ ہمارے لیے ادا کرنا مشکل ہے۔ عرب تو اس کو صحیح پڑھتے ہیں، لیکن ہماری طرف آ کر جب اسلام عجم میں داخل ہوا ہے تو عجمیوں نے اس کے اوپر اپنی طرف سے جو ہے الفاظ میں داخل ہوا، تو اب مختلف ملکوں والے، انڈونیشیا والے ہیں، ملیشیا والے ہیں، تھائی لینڈ ہے، اور یورپ ممالک ہے، یعنی عرب ممالک کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ممالک ہیں، ہر ایک نے اپنے انداز سے اس نے پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا تو وہ مختلف آوازیں مل گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کو ضاد پڑھے، کوئی کہتا ہے اس کو ضاد پڑھے، کوئی بلکہ یہاں پر بعض ملک والے ایسے بھی ہیں، بعض علاقے والے وہ اس کے اندر غین کی آواز بھی شامل کرتے ہیں۔ اب جب وہ ولضالین پڑھتے ہیں تو وہاں وہ پڑھتے ہیں ولضالین، یعنی غین کی آواز بھی درمیان میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ دوسری جو وجہ ہے ضاد کی ادائیگی میں جو اختلاف ہے، اور اس کی دوسری وجہ وہ عجموں کا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جب عجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو مخارج کا نہیں پتہ، ان کو اصول و قواعد کا نہیں پتہ، تو یہاں سے آ کے یہ اختلاف شروع ہوا۔ آگے چل کر تیسری وجہ جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ جو عجمی لوگ تھے انہوں نے عربوں کی نقالی شروع کر دی، اور یہ نقالی آج بھی موجود ہے۔ یہ نقالی آج بھی موجود ہے۔ جب اسلام عجم میں آیا تو اب ان کو تو مخارج کا ہر ایک کو پتہ نہیں، اور جب تک کہ مخرج کے اوپر محنت آپ نہیں کریں گے وہ حرف ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ضاد ہے، ضاد کو چھوڑ کر اگر آپ کسی اور حرف، آسان حرف کو بھی لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ محنت نہیں کرتے تو وہ حرف آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو عجمیوں نے کیا کیا، انہوں نے عرب کی اداؤں پر وہ غور کیا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں، اور ان کی نقالی شروع کر دی۔ اب جب ان کی نقالی شروع کر دی تو اس نقالی کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ان کی ادائیگی اتنی مضبوط اور اتنی پختہ ہے کہ جب وہ ضاد پڑھتے ہیں تو بالکل صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم ایک عجمی اور ایک فن سے اور تجوید سے ناواقف بندہ جب اس کو سنتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے شاید یہ دال پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ دال نہیں پڑھتے۔ ان کی تو اپنی زبان ہے، ان کی تو اپنی زبان ہے، وہ اپنی زبان کے اعتبار سے بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ بالفرض والمحال اگر کوئی عربی وہ ضاد صحیح نہیں پڑھتا اور وہ ضاد کو دال پڑھتا ہے تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک عرب وہ
ضاد کی جگہ ضاد پڑتا ہے تو وہ ضاد ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے تو حجت وہ قواعد ہے. ہم چونکہ عجم ہے اور وہ جیسے مرضی پڑھیں، ان کی اپنی زبان ہے. تو یہ گویا کہ ایک وجہ سامنے یہ بھی آئی کہ ہم نے عرب جو قرآ ہے ان کی نقالی شروع کی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں ایک پاکستانی قاری صاحب جس کا یہ موقف ہو کہ یہ اس کو دال پڑھنا چاہیے، وہ ولدالین پڑھتا ہے، وہ اس ولدالین کا مقابلہ آپ عرب کے کسی قاری کے ساتھ، عرب کے کسی امام کے ساتھ آپ مقابلہ کریں تو دونوں کی آواز اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو صاف فرق معلوم ہوگا کہ دونوں میں کتنا فرق ہے. تو اس لیے یہ ایک بنیادی وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ ہم نے عرب قاریوں کی نقالی شروع کی. پھر جب ہم نے مزید سوچا تو ہمارے سامنے کچھ وجوہات اور بھی آئی. ان میں سے ایک وجہ یہ کہ یہ جو مقامات شروع ہوئے آج کل، مقامات فلاں مقام، مقام سبا، مقام رست اور مقام فلاں اور مقام فلاں، یعنی یہ وہ مقامات جب ہم نے اس کو قرآن میں شامل کر دیا اور ان لہجوں کو جب ہم نے قرآن میں شامل کر دیا تو گویا کہ لہجوں کی اہمیت زیادہ ہو گئی اور تلفظ کی اہمیت ختم ہو گئی. تو ان مقامات کو اور ان لہجوں کو ہم نے اتنی جو ہے فوقیت دی اور ان مقامات کو اور لہجے کو ہم نے اتنا آگے پیش کیا کہ گویا کہ ہم نے کہا کہ قواعد کچھ بھی نہیں. اب لازمی بات ایک بندہ جب لہجہ لگاتا ہے، وہ ایک مقام پڑھ رہا ہے، ایک لہجہ پڑھ رہا ہے، وہ تو پھر حروف کی جو ہے وہ جو مرضی ہو جائے، حرف جو مرضی نکلے، چاہے سین اور سا میں فرق ہو یا نہ ہو، چاہے زا اور زال میں فرق ہو یا نہ ہو، طا اور جو ہے وہ تا میں فرق ہو یا نہ ہو، بس وہ لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو یہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو یہاں سے بھی یہ بھی اختلاف کی ایک وجہ ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ضاد کا جو مخرج ہے، یہ تو پہلے بات آ چکی ہے کہ یہ مخرج بڑا طویل ہے. یعنی ضاد کا جو مخرج ہے، زبان کی یہ جو کروٹ ہے، زبان کی جو کروٹ ہے، جو حافظ لسان ہے، اضراس علیہ کے ساتھ، اوپر والے داڑوں کے ساتھ آپ لگائیں گے، اب وہ داڑے کہاں سے کہاں تک ہے آپ اندازہ لگا لیں، اتنا طویل مخرج ہے. تو مخرج کی طوالت کی وجہ سے بھی یہ اختلاف سامنے آیا ہے. تو اسی وجہ سے یہ اختلاف ہے اور اسی وجہ سے جو ہے ادائیگی مختلف ہے. لیکن آگے چل کر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ ادائیگی مختلف تو ہے، لیکن جو ماہرین فن ہیں، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے نزدیک یہ ضاد کی ادائیگی کیا ہے. مزید چل کر انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.